وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم اس میں تفکر، تدبر، تفقہ اور انشاءاللہ تزکیہ اور اس سے پھر ہدایت اور پھر اس کا اتباع انشاءاللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منزل اور مراد اور مقصد عطا فرمائے۔ تو آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 41 کا سورۃ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر، انزلتو، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر، پہلے کافر، بہ، اس کے، ولا تشتروا، اور عوض نہ لو، بآیاتی، میری آیات کے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، ڈرو۔ تو اس کے جو ترجمہ ہے وہ میں دیکھ رہی تھی، اس میں عرفان القرآن جو شیخ طه القادری کا ہے، اس میں سے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے اللہ مخاطب ہے، جو کہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، یہ ان کا لقب ہوا کرتا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے عبداللہ۔ تو اللہ رب العزت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پھر یعقوب علیہ السلام کے لقب کی نسبت سے بنی اسرائیل کی قوم کہا گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بظاہر اللہ رب العزت، ظاہر ہے جو اس وقت کی قوم تھی ان کو مخاطب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ آپ سے پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اور معاملہ کیا تھا کہ جو یہود تھے، بنی اسرائیل والے تھے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ تورات کو تو مانتی تھی، وہ تورات کو مانتے تھے، لیکن تورات میں جو پھر حکم تھا نا کہ آگے پھر آخری نبی آئے گا اور پھر آخری کتاب بھی ہوگی اور دین اسلام ہے، تو یہ ان باتوں کو پھر نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتا رہا ہے کہ میں نے انہیں یاد دلایا تھا، بنی اسرائیل کی قوم کو یاد دلایا تھا کہ یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے، یہ تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے نا یہ تمہاری تورات کو بھی سچا کہتی ہے، تم اس کتاب یعنی قرآن کو کیوں نہیں مانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت کو کیوں نہیں مانتے۔ اب یہودی کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے بنی اسرائیل والے کہ ہمارے جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا، ہم تو اللہ کے بہت خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے اوپر ہماری نسلوں میں ساری نبی آئے اور ان پر ساری کتابیں آئیں، ہم تو بس انہی کو مانیں گے جو کہ بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسماعیل میں سے آنے والے تھے، تو اس لیے جو
یہودی تھے، بنی اسرائیل والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عظمت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جس طرح تورات ہے اسی طرح قرآن ہے، جس طرح یعقوب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر تم ان کی رسالت کو مانتے ہو، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی، تو تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شریعت اور نبوت کو بھی ماننا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت 3 نصیحتیں فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ کیا؟ جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے 3 نصیحتیں فرمائی کہ پہلے تو اللہ کا جو تم پر انعام ہوتا ہے نا، وہ جو رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، نعمتیں تمہیں ملتی ہیں، پہلے تو ان کا ذکر کیا کرو۔ یاد ہے نا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا ذکر کیا کرو۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کا عہد پورا کرو۔ اور عہد کیا ہے؟ جو نبی آتا ہے وہ عہد لے کر آتا ہے۔ ہر نبی نے یہ ایک ہی بات اپنی قوم کو سمجھائی تھی کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتبعونی، اور میری پیروی کرو، میری پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ تو یہی عہد ہوتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عہد دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور پیروی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی بنی اسرائیل کو۔ ایک تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اور پھر اللہ سے ڈرو۔ اور یہ نصیحتیں اللہ در حقیقت ہمیں فرما رہا ہے کہ جو حکم ظاہر ہیں ان قوموں کے لیے ہے، وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم ان قوموں کی طرح نہ ہونا جو اپنی تورات کو تو مانتے تھے لیکن قرآن کو نہیں مانتے تھے، اپنے نبی کی تو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دین اسلام تو شروع سے اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو دین اسلام ہی لے کر آئے تھے، اور پھر ہر نبی کو اللہ نے کتابیں دی، رسالت دی، شریعت دی۔ تو ہر نبی جو لے کر آیا تھا ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح بنی اسرائیل والے کیا کرتے تھے کہ اپنی کتاب کی مانتے تھے اور آخری کتاب کی نہیں مانتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ تم وہ روش اختیار نہ کرنا، اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی اللہ کی ہر آیت سے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اگلا پوائنٹ، ہر آیت سے کوئی نہ کوئی نصیحت لینا۔ اب دیکھیں یہ جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں نا، ہم جو آیت پڑھتے ہیں، ہمارا استغفر اللہ معاذ اللہ، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سمن بکمن امیون، آیت پڑھی، دیکھی، سنی، اور پھر سنی انسنی کر دی، اور پھر جو دیکھا تھا اس کو نظر انداز کر دیا، پھر جو سمجھا تھا اس کو بھلا دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا حال؟ تو یہ جو حال تھا نا، یہ بنی اسرائیل والوں کا تھا کہ وہ ادھر سے سنتے تھے، ادھر سے نکال دیتے تھے، یا مطلب کی بات سنتے تھے، اور جو وہ شریعت کی بات ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے کہ ہم تو یہ عمل نہیں کر سکتے، ہمارے تو خاندان میں یہ نہیں ہے، ہماری تو روایات میں یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ قرآن میں سے پک اینڈ چوز نہ کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کی روش تھی کہ وہ قرآن میں سے کچھ آیتیں کچھ اپنی تورات میں سے باتیں لے لیتے، کچھ چھوڑ دیتے، کچھ نبی کی مان لیتے، کچھ نبی کا انکار کر دیتے، تو آخر میں پھر وہ قوم اللہ نے تباہ ہی کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیحت دے رہا ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے کہ وہ جو تباہ شدہ قومیں ہیں، اگر تم نے ان کی روش اختیار کی تو تمہارا انجام بھی انہی کی طرح ہوگا۔ تو ہر آیت میں آپ کو یہ بتا رہی تھی، جتنی بھی قرآن پاک میں دیکھیں 6666 آیتیں ہیں قرآن پاک کی، ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی، میرے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے۔
کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت اس کے اندر ہمارے لیے طہارت کی بات بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت کی بات بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ رب العزت ہماری رغبت کی بات بتاتا ہے کہ اس طرف رغبت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی خشیت والے بنو۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نہ کوئی معرفت کی بات بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کی بات بتاتا ہے کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنی محبت کا ہمیں پہلو سمجھاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی اطاعت کا نقطہ ہمیں بتاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی قربت کا ایک قدم اللہ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں تبھی ملے گا نا، یہ نصیحت، یہ رغبت، یہ حکمت، یہ چاہت، یہ راحت، یہ محبت، قربت، اطاعت ہمیں ہر آیت سے تب ملے گی جب ہم آیت کے اندر تفکر، اقرا کے بعد اس آیت کو تفکر پر لے کے جائیں گے، پھر تدبر پر لے کر جائیں گے، پھر سوچیں گے، پھر تفقع پر لے کر جائیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس آیت کو ہم تزکیہ کی طرف لے کر جائیں گے، یعنی آیت سے ہم اپنا طہارت لیں گے، پھر اس آیت سے ہم ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، پھر اس آیت سے ہم نے اس کا اتباع کرنا ہے، اس کی پیروی کریں گے، تو ہی ہمیں قرآن سے نصیحت، حقیقت، رغبت، معرفت، حکمت، خشیت، راحت، چاہت، محبت، اطاعت اور اللہ کی قربت ملے گی۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے مجاہدہ، جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن سے اللہ کی طرف جانے کا مجاہدہ کرو، مطلب اللہ کی طرف جانے کا راستہ لو۔ یہ جو ہم سارا مجاہدہ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں ہم اللہ کی طرف جانے کا راستہ لے رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم پہنچنے کا یہ واسطہ لے رہے ہیں، واسطہ قرآن ہے، اللہ کی طرف جانے کا ہم ہیلا لے رہے ہیں، وسیلہ لے رہے ہیں، اور پھر جب ہم یہ وسیلہ، یہ ہیلا، یہ راستہ لے کر جائیں گے تو ہی ہم اللہ کو راضی کر پائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا، یہ اللہ کا سمجھایا ہوا، یہ اللہ کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا اپنا سوچا ہوا نہیں ہے کہ میں اپنی سمجھ سے، عقل سے سوچ کے بیٹھ جاؤں میں نے اس طرح اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دین مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت قرآن پاک میں آ چکی ہے سورۃ المائدہ میں۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا، قرآن مکمل کر دیا، شریعت مکمل کر دی، صراط المستقیم مکمل دکھا دیا، اب ہم نے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے، جس طرح ہمیں دکھایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا، اسی طریقے سے۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں نا، ترتیب بہت ضروری ہے، پھر وہ ترکیب جو اللہ نے سمجھائی ہے اس ترکیب پر چلو۔ اللہ تک پہنچنے کا دیکھیں ترکیب کیا ہے، قرآن، اور ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے ہمیں سمجھائی، اس طرح قرآن کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر سمجھ کے تدبر، تفقع، تزکیہ، ہدایت، اتباع کر کے اللہ تک جانے کا راستہ لو۔ تو جو یہ راستہ لے گا وہ اللہ کے راستے کا سالک ہوگا۔ آج ہم سالک ہیں، کل ہم اللہ کے راستے کے مسافر۔ جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو روح مسافر ہو جاتی ہے، تو جو سالک ہوگا وہی مسافر، اس کی روح اللہ کی طرف پرواز کر کے جائے گی۔ جو سالک ہی نہیں ہوا اس کی روح پرواز نہیں کرے گی، ڈرے گی، روئے گی، میں نے جانا ہی نہیں۔ جیسے ایک بچے نے تیاری نہیں نہ کی ہوتی تو وہ اسکول جاتا ہی نہیں ہے، وہ رزلٹ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا یہ حال ہوتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن جس نے مجاہدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا سالک بنا ہوتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، اس کی موت اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تو بلکہ جوش وجد سے جاتا ہے کہ نعمتیں دینے والا کیسا ہوگا، جس نے مجھ پر اتنے کرم فرمائے، مجھ جیسے نادان ناسمجھ کے ساتھ اتنی نبھائی، اس کا دیدار کا عالم کیسا ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری ناسمجھی ہے، ہماری لا علمی ہے، جو ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں نا، کہ موت سے دور بھاگتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو موت کے انتظار میں، ملاقات کے انتظار میں زندگی کی مہلت پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟
وہ تو مہلت ملاقات کے انتظار میں پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر نہ تقویٰ ہے، نہ طہارت ہے، نہ نور ہے، نہ تزکیہ ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اطاعت ہے، تو پھر نہ ملاقات کا شوق ہے، نہ دیدار کا شوق ہے۔ یہ سارے حجابات ہیں، یہ ہیں حجابات جو میں کہتی ہوں۔ یہ شیطان نے حجابات ہمارے اوپر اتنے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتے، بلکہ ہم تو ڈرتے ہیں۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو مرتے اس لیے ہیں کہ مر کے پہنچا میں اس دل ربا کے واسطے۔ پہلے تو ملاقات مصطفیٰ ہوتی ہے اور پھر رب مصطفیٰ ہوتی ہے۔ تو موت تو اصل میں بہت اعلیٰ اور حسین چیز ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے عرس کیوں ہوتے ہیں؟ عرس کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کی عروسی رات ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عروسی رات؟ عروسی رات تو آپ نے تو دنیا کی بس سمجھتے ہیں نا، عروسی رات جو ہوتی ہے آپ تو بس دلہن اور دلہا کی عروسی رات سمجھتے ہیں نا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی عروسی رات وہ ہوتی ہے جب ان کی اپنے رب سے ملاقات ہوتی ہے، جب ان کی روح اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے، وہ ان کی عروسی رات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے عرس منائے جاتے ہیں۔ آج کل عرس ہو رہا ہے نا بابا فرید گنج شکر کا، عرس کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ والے تھے، ان کی جب رب سے ملاقات ہوئی وہ عروسی رات تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی طرف روانی لی ہوتی ہے، اپنے رب کی طرف جانے کی تیاری کی ہوتی ہے، تو پھر تو وہ ان کی ملاقات ہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا، اس قرآن کی، اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اپنے رسول محمد رسول اللہ پر نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھا رہا ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ آپ نے نوٹ کیا پہلا قدم جو رب کو ہم سے چاہیے اللہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے، اور پھر آپ یہاں پر یہ لفظ دیکھیں، میں آپ کو یہ چاہ رہی تھی، آپ ذرا آپ آیتوں کو دیکھا کریں، آپ مجھے نہ دیکھا کریں، آیت کو ذرا دیکھا کریں۔ وَآمِنُوا، ایک ہے لفظ آمنو، یہ ہے آمینو۔ آپ دیکھیں، آپ میم کے نیچے زیر آ جائے تو یہ ہوتا ہے ایمان لاؤ۔ آمنو میم کے اوپر زبر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان والو۔ آمنو ایمان والو، آمینو ایمان لاؤ۔ فرق کیا ہے؟ ایمان کی طرف آ جاؤ۔ آمینو دعوت ہے، آمنو حقیقت ہے۔ آمینو آپ کو اللہ تعالیٰ رغبت دلاتا ہے۔ آمنو وہ ملاقات والے ہوتے ہیں، جو آمنو والے ہوتے ہیں ان کا سفر چل پڑا ہوتا ہے۔ آمنو والے، آمینو اللہ دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ آ جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ آمنو والے ہیں یا آمینو والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا اس بات۔ آمینو ہے کہ آمنو ہے؟ آپ کیا ہے؟ آمینو یعنی جو ابھی آ رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ذرا ہولی ہولی، آمینو۔ تو اللہ کہتا ہے آ بھی جاؤ نا، انہیں آ بھی جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ یہ قرآن، یہ آمینو، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے نا یہ آمینو ہے۔ آپ کا آنا اللہ کی طرف یہ دعوت ہے، یہ آپ کو، یہ آپ کو اللہ دعوت دے رہا ہے آج باعزت آ جاؤ، باعزت آ جاؤ، باہمت آ جاؤ۔ تو پھر آ جاؤ گے تو اللہ محرم بنا لے گا۔ پھر آگے جا کے آمینو سے آمنو والے آپ بن جاؤ گے۔ ابھی آپ آمینو ہو کیونکہ ابھی اللہ آپ کو نصیحت دے رہا ہے، ابھی اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، ابھی اللہ آپ کو اپنی حکمت، اپنی قربت، اطاعت کا راستہ، خشیت، طہارت کا راستہ دکھا رہا ہے۔ آمینو، اللہ کہتا ہے آ جاؤ، یہ طہارت کا، یہ میری اطاعت کا، یہ میری خشیت کا، یہ میری محبت کا راستہ لے لو۔ آمینو، آ جاؤ۔ اور آنے کا جو پہلا قدم ہے وہ قرآن ہے، اور یہی آج دکھ کی بات ہے، جس چیز سے ہم دور ہیں نا وہ قرآن، اور جہاں سے ہمیں ملنا ایمان ہے وہ قرآن ہے، جہاں سے ملنا ہمیں رحمان ہے وہ بھی قرآن ہے۔ اسی لیے شیطان جو مکر کھیلتا ہے نا سب سے زیادہ وہ قرآن کے پاس کھیلتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دو۔ آج اب دیکھیں لوگ حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا فہم، شعور، ادراک، گہرائی، تدبر، تفکر، تزکیہ، ہدایت، اتباع انہیں پتہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اگر یہ قرآن میں اتر گیا نا تو اسے ایمان بھی مل جائے گا اور رحمان بھی مل جائے گا۔ اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، وہ انسان کے گرد ایسے مکر و فریب کے جال ڈالتا ہے نا، وہ کہتا ہے دیکھ تیرا خاندان، دیکھ تیری اولاد، دیکھ تیری کمائیاں، دیکھ تیرا گھر بار، ادھر کا نہ فکر، ان کی فکر کر، اس کو سجا، اس کو لگا، انہوں منا، انہوں بلا، انہوں بٹھا۔ شیطان ہمیں اسی چکروں میں لگائے رکھتا ہے، نہ ہمیں قرآن کی طرف آنے دیتا ہے، نہ ہمیں ایمان کی طرف آنے دیتا ہے، نہ ہمیں رحمان کی طرف آنے دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اس لیے ہم ابھی تک آمینو کے پیچھے ہی کھڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، آمینو کے پیچھے کھڑے ہیں ابھی ہم۔ سوچیں ذرا آپ یہ بات، اس کو یہ ہے شیطان کا وہ مکر جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس وہ نوری نگاہ نہیں ہے۔ آپ کی جو نگاہ ہے نا وہ نفسی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے آپ کو جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں نا، فٹافٹ آپ کو دنیا کے غم، ہائے یہ ہو گیا، فٹافٹ شیطانی فکریں، دنیاوی فکریں، یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ ساری شیطانی مکریں جکڑیں اثریں ہوتی ہیں۔ ہمیں کوئی رحمانی فکر نہیں ہے، کوئی نورانی فکر نہیں ہے، کوئی قرآنی فکر نہیں ہے، کوئی دائمی اخروی کوئی فکر نہیں ہے۔ جو بھی فکریں ہیں نا، دنیاوی، نفسانی، شیطانی، خاندانی، یہ ساری فنا کی فکریں۔ تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اللہ آپ کو دعوت دے رہا، آمینو، آ جاؤ، چھوڑو دنیا کی فکریں، خاندان کی فکریں، لوگوں کی فکریں، ادھر کی فکریں، ادھر کی فکریں، کمائی لگائی، یہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے آمینو، یہ اللہ کی صدا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی صدا دے رہا ہے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ انیب، قلب انیب والے بن جاؤ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے قلب میت، آج آپ یہ بھی دیکھیں آپ کا کون سا آپ کا من ہے۔ ایک ہوتا ہے قلب میت، قلب میت وہ ہوتا ہے خالی پڑھ کے گزر جاؤ، کچھ اندر نہیں جا رہا، نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی پرواہ، نہ فکر، نہ نوری فکر، نہ قرآنی فکر، نہ رحمانی فکر۔ فکریں ہیں تو دنیا کی، خاندان کی، اولاد کی، کمائیاں لائیاں، سب یہ فکریں۔ تو یہ ہوتا ہے قلب میت، سمن بکمن امی۔ قلب میت والے ہوتے ہیں ساری زندگی قرآن کو اقرا پہ رکھ کے چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں، حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا، زبانی میں نے یہ یاد کیا، زبانی میں نے وہ یاد کیا، زبانی میں نے یہ پڑھا، زبانی میں نے وہ پڑھا۔ روحانی، مانی، نورانی کچھ بھی نہیں۔ قلب میت، اندر اندھیرا، من اندھا، حجابات، پردے، سختی، ہر وقت دنیا کی فکریں، ہر وقت دنیا کی پریشانیاں، قلب میت۔ ایک ہوتا ہے قلب حی جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، خشیت والا۔ اور وہ خشیت کب آئے گی؟ جو میں نماز میں آپ کو بتا رہی تھی، خشیت آتی ہے سب سے پہلے توجہ ہوگی، ترجمہ ہوگا، طہارت ہوگی، تقویٰ ہوگا، تو تقویٰ ہوگا تو قلب حی آتا ہے۔ قلب حی، من زندہ ہونے لگتا ہے، اور جس کا من زندہ ہونے لگتا ہے نا تو پھر قلب انیب بن جاتا ہے۔ انیب، یہ آمینو والا بن جاتا ہے، آنے والا۔ انیب بن جاتا ہے، اپنے رب کی دعوت قبول کرنے والا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس اللہ کے دسترخوان سے کچھ کھا لو، کچھ کھاؤ گے، روحانی، ایمانی، نورانی نکتے لوگے، نورانی خوراک لوگے، تو تمہارا جو من ہے وہ حی ہونا شروع ہو جائے گا، حی، زندہ۔ جیسے آپ جسم کو خوراک دو تو جسم کے اندر طاقت آتی ہے نا، جسم کے اندر طاقت آتی ہے، ہمت آتی ہے، پھر جسم کھڑا ہوتا ہے، پھر دوڑتا ہے، پھر چلتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جب آپ قرآن کے دسترخوان سے، یہ جو میں آپ کو نکتے بتا رہی ہوتی ہوں، حجابات اٹھا رہی ہوتی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہوں، جب آپ یہ نکتے لوگے، سوچو گے، تدبر کرو گے، غور کرو گے، تفکر کرو گے، اور اس کے اپنا تزکیہ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا قلب حی ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ پہلے جو دل دنیا کی فکروں میں روتا تھا، تڑپتا تھا، اب وہ اللہ کی طرف حی، زندہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ فنا سے نکل کے بقا کی طرف آپ کہو گے چھوڑو دنیاوی فکریں، مجھے تو قرآن کی فکر کرنی ہے،
چھوڑو خاندان کی فکر، مجھے تو رحمان کی فکر کرنی ہے، مجھے تو ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جب آپ کو یہ فکریں لگ جائیں گی نا، قرآن کی، ایمان کی، رحمان کی، تو آپ کا قلب حی، زندہ ہو جائے گا، تب آپ کا دل زندہ ہوگا۔ اور جس کا قلب حی ہوتا ہے نا، زندہ، وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے۔ جس کا دل مردہ ہے نا، وہ اللہ کی نظر میں چلتا پھرتا مردہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں آگے آیتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس کا دل اندھا ہے، وہ اس کا دل مردہ ہے، وہ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، شر الدواب۔ اللہ کہتا ہے یہ تو انسان بھی کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جس کا قلب میت والا ہے، جو سمن بکمن امیون والا ہے نا، وہ جس کا من اندھا ہے، اللہ سے اندھا ہے، آخرت سے اندھا ہے، قرآن سے اندھا ہے، ایمان سے اندھا ہے، رحمان سے اندھا ہے، تقوی سے اندھا ہے، وہ قلب میت ہے، مردہ دل ہے، جس کے اندر ساری فکریں دنیا کی، چاہتیں دنیا کی، محبتیں دنیا کی، خواہشیں دنیا کی، زینتیں دنیا کی، وہ قلب میت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی ساری دوڑیں لخو و لعب کے پیچھے ہیں، فنا کے پیچھے ہیں۔ تو یہ قلب میت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس بندے کے غم، خوشیاں، فکریں، خواہشیں سب دنیا کی ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کا قلب میت، مرا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر وقت سڑا ہوا ہی رہتا ہے۔ اس کے منہ پہ بھی ہر وقت کیا کہتے ہیں، نہ شکری، نحوست، اور اس کے اندر شکری، اور اس کے اندر ہر وقت حسرتیں، پچھتاوے، غم، فکریں، اس طرح کا وہ بندہ گرا ہوا اور اسی طرح کا ڈلا ہوا، ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ملا ہی نہیں، قسمت ہی خراب ہے، زندگی خراب ہے، یہ اس کی سوچیں، یہ اس کے جذبات اور خیالات، قلب میت۔ تو پھر اللہ رب العزت اس پر جب کرم فرماتا ہے تو اللہ نور کی بارش کرتا ہے۔ قلب حی، پہلے اللہ اس کو قلب حی بناتا ہے، اس کے من کو جگاتا ہے کہ چھوڑ دنیا کی فکریں، خواہشیں، زینتیں، محبتیں، چاہتیں، چھوڑ اس کی فکریں، اللہ کی طرف اپنے من کو زندہ کر۔ جب قلب حی ہونا شروع ہوتا ہے تو دل کے اندر تقوی، طہارت، خشیت اللہ کی، محبت، چاہت، اطاعت کا شوق، اور پھر ملاقات اور دیدار کا شوق آتا ہے۔ یہ قلب حی کے درجات، قلب حی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب قلب حی ہوتا ہے تو انسان پھر قلب انیب والا بن جاتا ہے۔ انیب والا کون ہوتا ہے؟ جو یہ قرآن کی جو دعوت ہے اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے، سوچنے لگ جاتا ہے، یہ قلب انیب والا ہوتا ہے، غور کرنے لگ جاتا ہے، آنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی سٹیج آتی ہے قلب منیب، ماننے لگ جاتا ہے، ماننے لگ جاتا ہے واقعی مجھے یہیں بیٹھنا چاہیے، مجھے اب یہ سودا لے لینا چاہیے، مجھے اپنے رب سے سودا کر لینا چاہیے، مجھے اپنا من اللہ سے لگا لینا چاہیے۔ قلب منیب والا بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد پھر جب وہ چلتا جاتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، پھر پہچانتا ہے، پھر قلب شہید، شہید ہوتا ہے گواہ، پھر گواہ بن جاتا ہے، یا اللہ میں تیری آیتوں کا سچا گواہ ہوں، تو حق کہہ رہا ہے، مجھے یقین ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ آیتیں حق ہیں اور میں تجھ سے ملوں گا، یہ بھی حق ہے۔ اللہ کی آیات کو حق جاننا قلب شہید والوں کا کام ہوتا ہے۔ جو قلب میت والے ہوتے ہیں وہ تو ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کا دل اندھا ہوتا ہے وہ تو سن کے بھلا دیتے ہیں، انہیں قرآن سے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ قلب میت والوں کو اور جس کا من اندھا ہوتا ہے انہیں غافلین، جاہلین، ظالمین، منافقین لوگ جو ہوتے ہیں، حاسرین، انہیں قرآن سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میت کو قلب حی بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے، انیب، پھر قلب انیب بناتا ہے، پھر قلب منیب بناتا ہے، پھر قلب شہید۔ پھر جب وہ آیتیں پڑھتا ہے اس کے دل، روح گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ حق ہیں اور میں نے اس پر چلنا ہے، شہید، وہ گواہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتے ہوتے قلب سلیم، جب وہ مجاہدہ کرتا ہے اللہ کی طرف تو پھر اس کا من دھیرے دھیرے قلب سلیم بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے آمین، یہ ہے آمین۔ دیکھیں ہم بھی اپنے آپ کو ہم آمانو والے کہتے ہیں،
सीधा आमनू पे छलांग लगाते हैं, आमीनू पे नहीं, आमनू। हम तो मोमिनीन है, अपने आप को हम आमनू वाले समझते हैं। पहले ये देखो आमीनू पे हो कि नहीं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ इस्लाम सारा तरतीब से धीरे धीरे चलने वाला मजहब है, दीन है। इस्लाम ऐसे नहीं है ये छोड़ तो वो अग्गा दौड़ते पीछा छोड़ वाला दीन नहीं है हमारा। मैं आपको बताऊं ना, ये छलांगे लगाने वाला दीन है। ये धीरे धीरे नीवी पा के चलते रहने वाला दीन। ये तसलसल के साथ अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा। इसलिए अल्लाह कहता है आमीनू। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ बद्दू आए थे। बद्दू कहते हैं देहाती लोगों को, जो जाहल अनपढ़ होते हैं। आके सीधा ही खड़ाक, या रसूलुल्लाह हम ईमान ले आए। अल्लाह ने फौरन आयत नाजिल की, इनको कहो तुम अभी ईमान नहीं लाए, तुम अभी सिर्फ इस्लाम लाए। ईमान तो अभी जाना है अंदर दिलों में। अभी तो इस्लाम के बाद तकवा, अभी तो तहारत, अभी तो हशियत, फिर कहीं जाके मुजाहिदा और फिर ईमान। एकदम ईमान का दावा ना करो। आज हमारा भी यही हाल है। मैं आपको बताऊं, बैठे बिठाए आशिके रसूल। बंदा पूछे पहले अदा सना वफा इत्बा रिजा, फिर आशिक बनना। आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको हमेशा क्या कहती हूँ, आजजी। आपको पता है ना, डे वन से मैं आपको कह रही हूँ आजजी वाले रहो। ना इतने बड़े बड़े दावे लगाओ, दावे करो, ना इतने इतने ऊंचे नारे लगाओ, ना इतनी इतनी ऊंची छलांगे लगाओ, ना अपने आप को इतना दर्जों वाला समझो, ना अपने आप को इतना मुकामात वाला समझो। मैं आपको बताऊं हकीकत में हम कुछ भी नहीं है। हमने तो अभी अल्लाह को जाना ही नहीं। अल्लाह को जानना क्या है? अल्लाह की आयात को जानना। और हम जुबानी जान के बैठे हुए हैं, हाँ जी अल्लाह एक है, बस इतना काफी है। इसीलिए हम अल्लाह को एक तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की एक भी नहीं मानते। क्योंकि हमारा जो अल्लाह को जानना है वो सिर्फ जुबानी है, अमली फेली नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला कहता है आमीनू, पहले अल्लाह को जानो, मानो, पहचानो, तस्दीक करो, पहचानो। इस आयत में अल्लाह ताला ने देखिए फरमाया है ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया है, मुसद्दिकन, इसकी तस्दीक करो। कल्बे शहीद, यही तो मैं आपको बता रही थी। तस्दीक क्या होता है? हम समझते हैं तस्दीक ये है कि मैंने जुबानी कह दिया अल्लाह एक, ये तस्दीक कर दी मैंने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने तस्दीक कर दी। आपको मैं बताऊं, अल्लाह ने जुबानी दावे कबूल नहीं करने। अल्लाह ने अमली मुजाहिदा देखना है। किस दर्जे के थे आप? कल्बे मैयत था, कल्बे हई था, कल्बे उनीब था, कल्बे मुनीब था, शहीद था या सलीम था? अल्लाह ने ये देखना है। और मैं आपको बताऊं अल्लाह को आपसे क्या चाहिए? कल्बे सलीम चाहिए। अगर आप अल्लाह की बारगाह में कोई मुकाम, कोई दर्जा पाना चाहते हैं ना, तो कल्बे सलीम, कल्बे सलीम बैठे बिठाए रातों रात नहीं बनता। मैं आपको बताऊं, इसके लिए पूरा मुजाहिदा। अल्लाह ताला कहता है अनअमता अलैहिम की सोबत, तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र के साथ बैठो। तुजाहिदु फी सबीलिल्लाह व तआवनु अलल बिर कुनु मास्सादिकीन। अनअमता अलैहिम के साथ बैठो, सच्चों के साथ बैठो, मुजाहिदे वालों के साथ बैठो, जिक्र वालों के साथ बैठो, फिक्र वालों के साथ बैठो, शाकरीन, जाकरीन, मोमिनीन, सालिहीन, मुखलसीन के साथ बैठो। तो फिर उनके नूर का, उनके कल्ब का असर तुम पर आएगा और होते होते तुम्हारा मन भी जाग जाएगा। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी देखें, इसकी इतनी प्यारी मिसाल देते हैं। आप फरमाते हैं कि एक कल्बे मैयत वाला है अगर, तो एक कल्बे सलीम वाला है। अगर आप दोनों को साथ बिठा दो तो जो कल्बे सलीम वाला है उसकी कल्ब का नूर जो कल्बे मैयत वाला है उसके मन में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोयले, जैसे एक कोयले जो होते हैं बुझे हुए होते हैं और एक कोयला जल रहा होता है, तो जलने वाले कोयले को आप बुझे हुए कोयले के साथ रख दो तो वो भी जलना शुरू हो जाता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं इसीलिए बैठो ऐसे लोगों की सोबत के साथ जो कल्बे हई वाले हैं, जो कल्बे सलीम वाले हैं। एक दिन होते होते उनकी सोबत से तुम्हारा मन भी जलना, जागना शुरू हो जाएगा। उसके पर्दे भी हटने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की लौ लग जाएगी, अल्लाह की तड़प लग जाएगी, तुम्हारे अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत जाग जाएगी।
لیکن ڈھونڈو کوئی قلب حی والا، قلب شہید والا، قلب سلیم والا، آپ سمجھ رہے ہیں، خالص شراب طہور والا، مخلصین والا، جو تمہیں ان درجات سے، ان مجاہدات سے، ان مقامات سے، ان راستوں سے گزارے اور تمہیں اتباع قرآن، اتباع رسول تک لے کر جائے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ کہتا ہے کفر نہ کرنا، انکار نہ کرنا، نہ میری آیات کا انکار کرنا، نہ میرے رسول کا انکار کرنا، نہ تقوی کا انکار کرنا، نہ صراط المستقیم کا انکار کرنا۔ جیسے آج ہم نے ہر چیز کا انکار کیا، حکیم الصلاح کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، قرآن کے اتباع کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، رسول کے اتباع کا ہمیں پتہ کوئی نہیں، اور تقوی کا زاد راہ ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ جمع کر رہے ہیں دنیا، اللہ کہتا ہے تقوی کا زاد راہ جمع کرو، ایمان سے قلب سجاؤ، ہم تو گھر سجانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کا گھر خریدو، ہم دنیا کے گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ عملی طور پر ہم قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، زبانی مان رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم اللہ کو زبانی مانتے ہیں نا، لیکن نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں۔ اللہ کو جاننا، ماننا، پہچاننا زبانی نہیں، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا ہے میری آیات کو جانو، میرے احکام کو مانو اور میری حدود کو پہچانو، یہ ہوتا ہے اللہ کو جاننا، ماننا، پہچاننا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے نا اس قرآن پر ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب ہے اس میں تفکر کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو، تزکیہ لو، ہدایت لو، اس قرآن کا اتباع کرو، یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ یہ سوچیں ذرا آپ، ایمان زبانی نہیں، ایمان اتباع والا۔ جیسے میں آپ کو نماز کے بارے میں بتا رہی تھی، نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، صرف ادا ہی نہیں کرنی، نماز آپ نے پڑھنی ہے کون سی؟ نماز آپ نے پڑھنی ہے توجہ، ترجمہ، توجہ، تقوی، طہارت، خشیت، حضوری والی نماز، اقیم الصلاۃ والی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی آیت میں سمجھا رہا ہے۔ اسی طرح اس قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، وہ زبانی نہیں، ایمان تم نے قرآن پر لانا ہے اتباع والا، اس قرآن کو اتباع کے درجے تک لے کے جاؤ۔ اللہ کہتا ہے اور اس کے منکر اول نہ بنو، یہ نہ ہو پڑھ کے چھوڑ دو۔ اللہ کہہ رہا ہے منکر اول نہ بنو، پہلے ہی قدم پہ نہ کہیں چھوڑ دینا۔ ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ مدت ہو گئی ہے، منکر اول پہلے ہی قدم پہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اولا کافرن، پہلے کافر بھی اس کے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہ ہو کچھ مانو کچھ نہ مانو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، ایسے نہ کرنا۔ یہ تو روش تھی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی روش تھی، جو بات انہیں اچھی لگتی تورات کی لے لیتے، جو اچھی نہ لگتی اس کو بدل دیتے یا اس کی جگہ کچھ اور لکھ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایسی روش اختیار نہ کرنا، نبی کی عظمت کو نہ بدلو، اسلام کی حقیقت کو نہ بدلو، قرآن کی آیت کو نہ بدلو۔ آج آپ دیکھیں ذرا ان تینوں چیزوں پہ زیادہ حملے اور فتنے ہوتے ہیں۔ لوگ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مانتے، لوگ اسلام کی حقیقت کو ہی نہیں جانتے، اسلام کی تعمیر کیسے کرنی ہے، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع، اسلام کے گھر کی تعمیر ہی نہیں کی ہوئی، پتہ ہی نہیں۔ اور پھر قرآن کی حقیقت، قرآن کا اتباع ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا کہا ہوا ہے نا نہ کرو، وہی ہم کر رہے ہیں، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ یہ ہے جہالت، یہ ہے ظلمت جو ہم نے اپنے اوپر کی ہوئی ہے اور ہم اس سے بے خبر۔ یہ ہے غفلت جس میں ہماری زندگیاں گزر گئیں۔ اولا کافرن، پہلے ہی قدم پہ چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، اور یہی روش یہودیوں کی تھی۔ وہ قرآن کو پڑھ کے چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں اس کو ماننا، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو ماننا تو ہمارا تکبر کہاں جائے گا، ہمارا خاندانی، ہماری جو روش ہے، ہماری جو عظمت ہے، ہماری جو اونچائی ہے وہ کہاں جائے گی۔ تو وہ پہلے ہی قدم پہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے
یہ روش اختیار نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی، اور نہ بیچنا میری آیتوں کو سامناً قلیلاً، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اب یہ روش کس کی تھی؟ یہ بھی یہودیوں کی تھی کہ وہ تورات کی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے نا، ان کو بدل دیتے تھے اپنے مفاد کے لیے، یا ان کو نظر انداز کر دیتے تھے، یا مانتے ہی نہیں تھے۔ جیسے ہم کر رہے ہیں نا، ہم بھی، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی آیات ہے نا، ہم نے بھی ان کا یہی اشر کیا ہوا ہے جو بنی اسرائیل نے تورات کا کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ کیا، یا جانتے ہی نہیں تھے، یا مانتے ہی نہیں تھے، یا پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، یا بدل دیتے تھے۔ آپ سوچو ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ نہیں؟ نہ ہم نے قرآن سے تقویٰ لیا، نہ قرآن سے نور لیا، نہ قرآن سے ہدایت لی، نہ قرآن سے تزکیہ لیا، نہ قرآن سے اتباع لیا۔ یہی تو بنی اسرائیل والے کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، ہمیں سرے سے پتہ ہی نہیں۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ہم متقی بنتے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی بات کرو، ہم کرتے ہیں نا؟ ہم تو بل فریب ڈال کے بات کرتے ہیں، سیدھی بات کو اتنا گھما کے کریں گے پتہ نہیں چلے گا بات ہے کیا بیچ میں۔ اللہ کہتا ہے آمنو، ایمان والے بنو، ہم تو دولت والے بننا چاہتے ہیں، سٹیٹس والے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، میرا مضبوط سہارا لو۔ ہم تو دنیا کے سارے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے آخرت میں دار القرار، جنتوں کا گھر سجاؤ، ہم دنیا کے گھر سجا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا لہو و لعب ہے، یہ دھوکے کا سودا ہے، ہم گوڈے گوڈے اس میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم تو فنا والے گھر کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم نے بھی قرآن کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوا ہے جو بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی کچھ مانی، کچھ نہ مانی، کچھ سمجھی نہیں، کچھ کی پرواہ نہیں کی، کچھ سے منہ موڑا ہوا، کچھ کو چھوڑا ہوا۔ تو پھر آپ مجھے بتاؤ برکت کہاں سے آئے، رحمت کہاں سے آئے، نور کہاں سے آئے، سکینہ کہاں سے آئے، ہدایت کہاں سے آئے، عزت کہاں سے آئے، مرتبے، قربتیں، چاہتیں، تڑپ کہاں سے آئے؟ اسی لیے تو میں آپ سے کہتی ہوں ہماری یہ باتیں کھوکھلی ہیں، بے حیثیت ہیں، بے اثر ہیں، بے مزہ ہیں، بے حضوری ہیں، کیونکہ اس کی ساری وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا کہ اس تورات کو نہ بدلو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے۔ ہمیں بھی اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن سے منہ نہ موڑو، نفسانی خوشیوں کے لیے، دنیاوی خوشیوں کے لیے اس قرآن سے منہ نہ موڑو۔ ولا تشتر، نہ بیچو، نہ قیمت لو۔ اللہ کہتا ہے تھوڑی تھوڑی کیا، وقتی خوشی، وقتی خوشی کے لیے میں لوگوں کے پیچھے دوڑ رہی ہوں، قرآن کے پیچھے نہیں دوڑ رہی۔ وقتی خوشی کے لیے میں خاندان کے پیچھے دوڑ رہی ہوں، ایمان کے پیچھے نہیں دوڑ رہی۔ وقتی خوشی کے لیے میں لوگوں کو راضی کر رہی ہوں، رحمان کو راضی نہیں کر رہی۔ تو اللہ کہتا ہے تھوڑی قیمت لے لی تم نے، دنیا کی خوشیاں لے لی، دنیا کے تعلقات لے لیے، دنیا کی محبتیں لے لی۔ لینی تو تمہیں میری خشیت چاہیے تھی، میری قربت چاہیے تھی، میری اطاعت چاہیے تھی، میری محبت چاہیے تھی، مجھ سے تمہیں جنت لینی چاہیے تھی، تم تو دنیا کے پیچھے لگے رہے، دنیا کی چاہتیں، خواہشیں، محبتیں۔ تھوڑی، اللہ کہتا ہے تھوڑی قیمت لے لی تم، میں تو تمہیں سمندر دینا چاہتا تھا، تم قطرہ لے کے بیٹھے خوش ہو رہے ہو ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ جو ساری دنیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو و لعب ہے، اصل جو زندگی ہے دار القرار وہ آخرت میں شروع ہوگی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس کو دنیا زندگی سمجھ کے اسی کے لیے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہاں کا نقصان تو ہم سمجھتے ہیں ہائے قسمت ہی خراب ہے، یہاں اگر کچھ نہیں ملا تو ہم کہتے ہیں میں تو برباد ہی ہو گیا۔ حالانکہ اصل خسارہ آخرت کا ہے، اصل نقصان ایمان کا ہے، اصل بے خبری قرآن سے ہے جس کا ہمیں کوئی شعور ہی نہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑی قیمت لی ہوئی ہے۔
ہم تھوڑے پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی دنیا لے کے نا صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ صبر تو ہمیں حق پر کرنا چاہیے تھا۔ ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت گہری باتیں ہیں، بہت گہری آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے سمجھا رہا ہے، تو نے تو تھوڑے پہ ہی تو بیٹھ گیا، میں نے تجھے ابھی سمندر دینا تھا، میں نے تو ابھی تجھے آخرت دینی تھی، تو دنیا کا قطرہ لے کے ہی بیٹھ گیا، ذرہ لے کے ہی بیٹھ گیا، اسی کو تو رو رہا ہے، اسی کے لیے مر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو ذرہ ہے، یہ تو صرف ایک ہلکی سی میں نے تجھے تصویر دکھائی تھی، ابھی تو اصل آخرت میں تجھے میں نے منظر دکھانے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جس کے لیے تو رو رہا ہے، مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ یہ تو نقصان دنیا کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ تو دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اصل فائدہ تو جنتوں میں تجھے ہوگا، اصل تیرا جو درجہ ہے وہ تو میری بارگاہ میں مقامات سے ہوگا، اصل جو پانا ہے وہ تو ایمان کا پانا ہوگا میری بارگاہ میں۔ جب تو جنتیں پائے گا اصل پانا وہ ہے، اصل نقصان تیرا ہوگا آخرت کا اگر تجھے میری رضا نہ ملی، اصل بدقسمتی وہ ہوگی، اصل بدقسمت بندہ وہ ہوگا جسے اللہ نے اتنی مہلت دی، اتنی زندگی دی، وہ پھر بھی رحمان کو راضی نہ کر سکا۔ اصل بدقسمتی یہ ہوتی ہے، اصل نصیب خراب یہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آگے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے کہ جہنمیوں سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں آیتیں بتائی بھی گئی، پڑھائی بھی، تم نے سنی نہیں تھی آیتیں؟ تو وہ کہیں گے ہماری بدبختی تھی یہ۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں ہائے بڑی اس کی قسمت ہی خراب نکلی ہے، اس کی شادی نہیں اچھی جگہ ہوئی، اسے اچھا ہاون نہیں ملا، اچھا سسرال نہیں ملا، اچھا گھر نہیں ملا، اس کی قسمت نہیں اچھی۔ اصل قسمت کا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ آخرت میں ہوگا۔ اور جو جہنم میں جائے گا وہ اپنے منہ سے کہے گا میں تو بدقسمت تھا، مجھے اتنے موقع ملے، صحت ملی تھی، ہمت ملی تھی، طاقت ملی تھی، پر میں نے ساری دنیا کے پیچھے ضائع کر دیا۔ یہ بدبختی ہے، یہ اصل بد نصیبی ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے بنی اسرائیل کے مثال سے کہ جیسے انہوں نے دنیا کی خوشیاں، مال و متاع، دولت، سٹیٹس کے لیے تورات کو بدل رکھا تھا، اللہ کے کلام کو بدل رکھا تھا، احکام کو بدل رکھا تھا، حدود کو بدل رکھا تھا، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے تم ایسا کام نہ کرنا۔ دنیا کی خوشیاں تمہیں مل بھی جائیں گی، آخر موت ہے کہ نہیں؟ دنیا کی تجھے جتنی مرضی سٹیٹس مل جائے، دولت مل جائے، کمائیاں مل جائیں، نوکریاں مل جائیں، آخر فنا ہے۔ ولا تشترو، اللہ کہتا ہے نہ کرنا، میری آیتوں کو بیچ کے اپنی خوشیاں نہ لینا۔ یہ جو وقتی تو اپنی خوشیوں کا سودا کر رہا ہے نا، میری آیتوں سے منہ موڑ رہا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا رونقیں لینے کے لیے تو میری آیتوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کہتا ہے نہ کرنا یہ، ولا تشترو بی آیاتی، اللہ کہتا ہے سامنن، میری آیتوں کو اپنی خوشیوں کے لیے، خواہشوں کے لیے نہ بیچنا، میری آیتوں کا سودا نہ کرنا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے سودا کرنا۔ آگے ایک جگہ آیت آئے گی اللہ نے مومنوں سے سودا کیا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے مجھ سے سودا کرو، میری آیتوں کا سودا نہ کرنا۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں، ایک اللہ کی آیتوں کا سودا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے آیتوں کو نظر انداز کر دو، ایک ہوتا ہے اللہ سے سودا، میں نے اپنے آپ کو، اپنی خوشیاں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی خواہشیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے، جنتوں کے لیے بیچ دی۔ ان اللہ اشتری بالمؤمنین، اللہ کہتا ہے میں نے مومنین کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے، وہ اپنی جان اور مال مجھے دے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میری جنت اور رضا لے لیتے ہیں۔ یہ مومنین کا سودا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے آمینو، آ جاؤ ایمان والے بن جاؤ، مجھ سے سودا کرو، میری آیتوں کا سودا نہ کرنا، یعنی میری آیتوں کو نظر انداز نہ کرنا، میرے احکام کو، میری حدود کو پس پشت نہ ڈالنا اپنی خوشیوں کے لیے اور اپنی خواہشوں کے لیے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی وقت ہے، مجھ سے سودا کرو، مجھ سے سودا کرو گے تو میری جنت اور میری رضا دونوں ملے گی۔ اور اگر تم نے میری آیتوں کا سودا کر لیا اپنی خوشیوں اور خواہشوں اور زینتوں اور مرتبوں کے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی زینتیں، خواہشیں تجھے کتنی دیر ملیں گی، آخر فنا ہے۔ سودا وہ ہوتا ہے جو بقا کا ہو، وہ بہترین سودا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے
वइय्या फत्तकून, मुझसे डरो। दुनिया से ना डरो, लोगों से ना डरो। मैंने ऐसे स्कार्फ पहन लिया, लोग क्या कहेंगे? मैंने अपने आप को शरीयत के मुताबिक लिबास पहना लिया, खानदान वाले क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है लोगों से ना डरो। आप समझ रहे हैं? ना लोगों से डरो, ना खानदान से डरो, ना दोस्तों से डरो, ना मिलने वालों की परवाह करो। जब हक पर हो तो अल्लाह कहता है वइय्या फत्तकून, सिर्फ मुझसे डरो, मुझसे डरो। सिरातल मुस्तकीम अल्लाह का रास्ता है, कुरान अल्लाह का कलाम है, इस्लाम अल्लाह का दिया हुआ दीन है, ईमान अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, जाना भी हमने रहमान के पास है। तो अल्लाह कहता है मुझसे डरो। आप समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह से तो हम तभी डरेंगे ना जब हम कल्बे हई वाले होंगे, कल्बे मैयत नहीं होगा। जो कल्बे मैयत होता है वो लोगों से डरता है, खानदानों से लड़ता है, ख्वाहिशों पे मरता है, कल्बे मैयत वाला। लेकिन जिसका कल्बे हई होता है वो फिर अल्लाह से डरता है और अल्लाह से डरता। देखें आज हम जुबानी कहते हैं ना, मैं अल्लाह से डरती हूँ, कहते हैं कि नहीं? अल्लाह को मैं आपको बताऊं, जुबानी दावा कबूल नहीं है। अल्लाह ने अमली तौर पर देखना है कि तू वाकई मुझसे डरता है। वइय्या फत्तकून, क्या तू वाकई मुझसे डरता है? तो अल्लाह से जो डरने वाला होता है ना, मैं आपको उसकी निशानियां बताऊं, उसकी निशानियां सुन लें ताकि आप ये देखो कि क्या आप अल्लाह से डरते हो कि सिर्फ जुबानी दावा करते हो। अल्लाह तो कुरान पाक में कहता है वो ना कहो जो तुम नहीं करते। ये जो जुबानी हम दावे करते हैं ना बड़े बड़े, ये हमारे गल पड़ने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, बात वो करो जो हकीकत है, या जो कह रहे हो वो करने वाले बन जाओ। वइय्या फत्तकून, अल्लाह से कौन डरता है? जो अल्लाह ताला ने इस आयत में हमें समझाया है ना और पिछली आयत में समझाया है, वो अल्लाह ताला ने हमें निशानियां बताई हैं कि जो अल्लाह से डरते हैं उनकी सिफात क्या होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले वो हर वक्त अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते हैं। पीछे अल्लाह ने कहा था ना कि मेरी नेमतों का जिक्र करो, अज़कुरू नेमती, हर वक्त मेरी नेमतों का। कुछ लोग होते हैं हर वक्त कमियों का जिक्र करेंगे, महरूमियों का जिक्र करेंगे, परेशानियों का जिक्र करेंगे, ढूंढ ढूंढ के ए होया सी, ए भी होया सी, ढूंढ ढूंढ के बीमारियां बताएंगे, परेशानियां बताएंगे, दुखड़े सुनाएंगे। अल्लाह कहता है जिक्र करना है ना नेमती, मेरी नेमतों का जिक्र करो। है हम उलट है, हमें तो कोई हाल पूछ ले, बस की दसा मैं की सुनावा, बस गुजर ही गई है, बस गुजर ही रही है और कुछ नहीं बस। अल्लाह कहता है मेरी नेमतों का जिक्र करो। पबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमें तो पता ही नहीं कि जिक्र नेमतों का होना चाहिए। हम तो इसका जिक्र तो उसका जिक्र, तो इसकी बातें तो उसकी बातें, ऐ नहीं मिला तो ये ना हुआ, तो ये भी ना मिला, ये भी महरूमी, हाय मेरे नाल ही सी, हाय बीमारी भी मैनू, हाय परेशानी भी मैनू, हाय दुख भी मैनू, हाय दर्दां भी मैनू, मर्जां भी मैनू। अल्लाह कहता है नेमतों का जिक्र करो। आप समझ रहे हैं? फिर अल्लाह ने हमें निशानी बताई, जो अल्लाह से डरता है ना वो हर वक्त अल्लाह की नेमतों का जिक्र करता है। और क्या करता है? अल्लाह का वादा, वादे की फिक्र करता है। जिक्र नेमतों का, फिक्र वादे का। हमें किस बात की फिक्र होती है? आए खानदान की फिक्र, आए औलाद की फिक्र, आए कमाइयों की फिक्र, घर बार की फिक्र, मेरी ये ख्वाहिश भी ना पूरी हुई, ये फिक्र, ये सोना नहीं मिलया, ये फिक्र, प्लाट नहीं बनया, ये फिक्र, पैसे सरमाया डूब गया, ये फिक्र। हमारी तो फिक्र नफसी, यही तो मैं आपको कहती हूँ, हमारी फिक्र नफसी दुनियावी या शैतानी। अभी हमारी फिक्रें नूरानी, रहमानी, ईमानी नहीं हुई, इसलिए कि हम कुरान से दूर हैं। तो अल्लाह ताला ने निशानी बताई, जो अल्लाह से डरता है वो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करता है और फिर अल्लाह के वादे की फिक्र करता है और फिर हर दम अपने रब का शुक्र करता है। और फिर जैसे भी हालात, वाकयात, मामलात पेश आते हैं, तवक्कुल अल्लाह, सब्र करता है, तवक्कुल करता है, सब्र करता है, तवक्कुल करता है? हक पर सब्र करता है, तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, सब्र के साथ मुजाहिदा करता। हम तो जरा हवा चले, नहीं जी आज नहीं मैं आ सकती, आज हवा बड़ी तेज चल रही है ना,
آج بارش بڑی ہو رہی. صبر کرتا ہے. صبر کی ضرورت مجاہدے میں حق کے راستے پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے. گرمی جائے، سردی جائے، طوفان جائے، آندھی جائے، صبر سے مجاہدہ کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ہم تو آج میری درد ہے نا، آج میں نہیں اٹھنا، آج میرے مرض ہے، آج میرے پریشانی، آج میرا دل نہیں، آج میرا موڈ نہیں، آج میں نہیں اٹھنا. صبر نہیں ہوتا نا، یہی تو بات ہے. حق پر صبر نہیں ہوتا. صبر کون کرے گا حق کے راستے پر؟ صبر سے کون چلے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. وہی اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، وہی اللہ کے وعدے کی فکر کرتا ہے، وہی اپنے رب کا جو ہے، میں کہتی ہوں جو ہے، پانی پیتے ہوئے اپنے رب کا شکر کرتا ہے. میرے رب نے مجھے پاک مطہر پانی دیا. آج پانی کا شکر ادا کرو، وہ کل شراب طہور بھی پلائے گا. شکر تو کرو، اللہ کہتا ہے اس پر تو شکر کرو. ہمیں تو کوئی فکر نہیں، شکر کا پتہ ہی نہیں ہوتا. دلالے کو اٹھا کے پانی پیا، دلالے سے کھانا کھایا، مزہ نہیں آیا، اس کے بعد کہہ دیا بڑے آرام سے ہے. شکر کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو شکر والے ہوتے ہیں وہ تو ایک چیز اٹھائیں تو شکر کرتے ہیں. لاکھ بار مولا تو نے ہمت دی، طاقت دی، صحت دی، قابلیت دی، صلاحیت دی، سماعت دی، بصارت دی، صحیح سمت دی، مجھ سے میرا پسند کا کام کروایا. تیرا شکر. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں. ایک چیز آپ اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کا نیت، ارادہ، طاقت، ہمت، صحت، قوت، قابلیت، صلاحیت، سماعت، بصارت، کتنے اللہ کے پیچھے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں. ایک جب آپ لقمہ اٹھاتے ہیں، اس کے پیچھے ہاتھ، اس کے پیچھے مسل، اس کے پیچھے طاقت، اس کے پیچھے آنکھ، اس کے پیچھے دماغ، اس کے پیچھے سمت، اس کے پیچھے منہ تک لے کے آنا، اٹھانا، منہ کے اندر ڈالنا، چبانا، دانت، یہ سارے سسٹم، یہ سارے فنکشن، اندر جانا، اندر ہضم ہونا، کتنا کچھ، کتنے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اور آپ کھا کے کہتے ہیں مزہ نہیں آیا ہے، یعنی شکر ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے اتنے تیرے سسٹم چلائے تھے، اتنے تیرے سسٹم چلا کے میں نے تیرا کھانا تیرے بدن کے اندر اتارا، اور تو آگے سے یہ کہہ رہا مزہ نہیں آیا. تو یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، شکر وہ کرتا ہے جو رب سے ڈرتا ہے کہ مولا میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے کھلایا. ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ میں بھوکا ہوتا ہوں مولا تو کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو پلاتا ہے، تو ہی مجھے چلاتا ہے. ابی حبلی حکم الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکمت بھی دے جس طرح تو نے مجھے کھانا دیا. دیکھیں جو ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے، وہ چھوٹی سی بات سے بڑی بات مانگ لیتے ہیں، اور ہمیں بڑی بھی مل رہی ہو نا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملیا. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، کھانا کھاتے، پانی پیتے، ساتھ ساتھ دعائیں کرتے جاتے، یا اللہ کھانا کھلایا ہے، حکمت بھی دے دے. الحقنی بالصالحین، صالحین سے ملا دے، حق کے رستے پر چلا، میری اولادوں کو چلا، میری نسلوں کو چلا. تو وہ کھانے پلانے کو، پینے کو اتنا آگے لے جاتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، خشیت والے ہوتے ہیں، قلب حی، قلب سلیم والے ابراہیم علیہ السلام. ہم تو قلب میت والے ہیں، کھادا پیدا ہضم، شکر ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں، شہادہ کی فکر، وعدے کی فکر ہے ہی نہیں، تقوی کی فکر ہے ہی نہیں، ایمان کی فکر، قرآن کی فکر ہے ہی نہیں. ہاں بس کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج مزہ نہیں آیا، ذائقہ نہیں آیا، آج دل نہیں کر رہا، اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری ناشکری کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اندھے دلوں کی، قلب میت کی ہوتی ہیں. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو دیے ہوئے وعدے کی فکر کرتے ہیں، رب کا ذرا ذرا کی سانس پر بھی شکر ادا کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ میں صبح اٹھا، میرے حواس تو نے بحال کر دی. اگر میری یادداشت نہ واپس آتی تو یہ جس اولاد کے لیے آپ روتے مرتے ہیں، وہ اولاد کو آپ پہچان ہی نہ پاتے ہیں. تو پھر کیا تھا؟ وہ اولاد ہی آپ سے پیچھا چھڑاتی ہے، تو سمائی تو سمجھ جانتی نہیں، پہچانتی نہیں. اب وہ اولاد ہی آپ کو کنارے کر دیتی ہے. آج ہم کہتے ہیں میری خوشیاں میری اولاد سے، میری شکر، میں شکر تا کروں، میرا بیٹا آئے، میرا خاندان آئے، میرا ٹبر آئے. اللہ کہتا ہے اس بات پر تو شکر کر، میں نے تجھے اٹھایا، تجھے جگایا، تیرا سارا نظام میں نے واپس لایا، تجھے طہارت دی، تجھے میں نے پاک کیا، تجھے میں نے کھلایا پلایا. اس کا شکر کدھر ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے.
شکر کرتا ہے اور پھر حق پر صبر کرتا ہے، مولا جیسے تو راضی ہے مولا مجھے اس میں راضی و رضا۔ اور صبر کی نشانی میں آپ کو بتاؤں، جو جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ ہر حال میں مجاہدہ کرتا ہے، استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ نشانی سن لیں، یہ گہری نشانی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ ہر حال میں مجاہدہ کرتا ہے۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، تنگی آئے، سختی آئے، خوشی آئے، غم آئے، وہ مجاہدہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف جانے کا سفر ہے۔ وہ سفر راستہ نہیں چھوڑتا، صبر کرتا ہے، اور پھر کوئی پریشانی تنگی سختی آ جائے، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، یا اللہ میں نے تجھ پر توکل کر لیا، تو مجھے کافی ہو جا، اور رضی اللہ پہ نظر رکھتا ہے۔ کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، قرآن پر ایمان لے کر آؤ، تدبر، تفکر کرو، تب تم اللہ سے ڈرو گے۔ جب تم قرآن کو قرآن سے تزکیہ اور طہارت لوگے نا، جب تم قرآن سے ہدایت لوگے، اللہ کی حدود میں آؤ گے نا، تب تم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فَاتَّقُونَ، اس وقت تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے جب تم اللہ کی حدود میں، احکام میں زندگی گزارو۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہم اللہ کی آیات اور حدود اور احکام کے اندر زندگی نہیں گزارتے۔ ہم تو خاندان، روایات اور لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ کو جانو، مانو، پہچانو، پھر قرآن میں تدبر، تفکر اور تزکیہ کرو، پھر اسلام کے گھر کے اندر رہو، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، اسلام کے، اگر اللہ سے ڈرتے ہو نا، اسلام کے گھر کے اندر رہو، قرآن کے اندر تدبر، تفکر کرو۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو نا، تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کے وعدے کی فکر کرو، شکر کرو، حق پر صبر کرو، ہر حال میں مجاہدہ کرو، ہر حال میں توکل علی اللہ، حسبی اللہ، اور رضی اللہ والے بنو۔ اور یہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ سے ڈرو، قلب حی والے بنو۔ جب تم قلب حی والے بنو گے تو پھر اللہ تمہیں قلب انیب دے گا، پھر آہستہ آہستہ جب آپ آتے رہو گے، مجاہدہ کرتے رہو گے، پھر یہ قلب منیب بن جائے گا، دل ہی پھر اللہ کی طرف لگے گا۔ پھر دل مننے گا ہی تاں کہ جب اللہ کے پاس، اللہ کے ذکر کے لیے آپ جاؤ گے نا، جو قلب منیب والے ہوتے ہیں وہ پھر دوڑ دوڑ کے اللہ کی طرف آتے ہیں، مجاہدہ اور درس و تدریس، اور ان کا دل ہی، من ہی یہاں لگتا ہے جو قلب منیب والے ہوتے ہیں۔ اور پھر جب وہ بیٹھتا ہے، جتنا نور اندر جاتا ہے، قلب شہید ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ قلب شہید ہی ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو جاتا ہے، دنیا سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کا گواہ ہو جاتا ہے، یا اللہ تیرا قرآن حق، تیرا ذکر حق، تیرا محبوب کی سنت، شریعت حق، تیری رضا حق، نفس مطمئنہ حق، وہ گواہی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ قلب سلیم والا بن جاتا ہے۔ جو قلب سلیم والا ہوتا ہے وہ قدم قدم اللہ کا ذکر کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اور اللہ کی رضا پر نظر رکھتا ہے۔ جو قلب سلیم والا ہوتا ہے وہی اصل میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا مختصر سا خلاصہ بتاؤں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی پھر کیا ہوتی ہے؟ للہ۔ یہ نا اب آپ کو رٹ گیا ہے نا، اس کی زندگی پھر للہ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی پھر یہ نہیں ہوتی ادھر گپ شپ، ادھر کی باتیں، ادھر لگائی بجائی، اس کے پیچھے جاؤ، اس کو ہٹاؤ، اس کو گراؤ، یہ نہیں ہوتی۔ جو فتقون، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی زندگی للہ ہو جاتی ہے، خالص اللہ کے لیے، للہ۔ جہاں بیٹھتا ہے باللہ بیٹھے گا، باللہ بیٹھے گا، یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے یہ باللہ ہے۔ ذکر کے لیے جاتے ہیں باللہ، جب گھر جاتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ، وہی ذکر دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ جاتے ہیں، اللہ ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر اور یاد ساتھ ہوتی ہے۔ گھر میں جو بھی حالات واقعات پیش آئے، توکل علی اللہ، حسبی اللہ، اب میں نے اللہ پہ توکل کر لیا، میرا اللہ مجھے کافی ہو جائے، مجھے شیطانوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے، گناہوں سے بچائے۔ اور پھر میں نے فکر ہر وقت، میں نے رضی اللہ،
جو فتقون والا ہوتا ہے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ رب سے جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ رضی اللہ والا ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے۔ اسی کو پھر قرآن سے تقوی، ہدایت، تزکیہ اور قرآن کا وہ اتباع والا ہوتا ہے، وہی نفس مطمئنہ والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منزل اور مقام عطا فرمائے تاکہ ہم حقیقت میں اپنے رب سے ڈرنے والے بن جائیں اور اللہ سے سودا کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی آیات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔